ہر سال بجٹ آتا ہے تو اس پہ لوگ تبصرے کرتے ہیں، تجزیے کرتے ہیں، لیکن یہ اپنے جگہ پہ حیران کن بات ہے کہ جن عوام کے لیے یہ بجٹ پیش کیا جاتا ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس بجٹ میں ہے کیا۔ یہ ویڈیو اسی لیے بنائی جا رہی کہ کیا مہنگا ہوا، کیا سستا ہوا، کیا عوام کو واقعی ریلیف ملا یا صرف تکلیف ملے گی۔ اس ویڈیو میں اسی پہ بات کرتے ہیں۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وقت نکال کے یہ کام کر لیجئے۔ پاکستان کی یہ حکومت جو 1 سال پہلے تقریباً آئی ہے، وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہیں اس کے، انہوں نے جو بجٹ پیش کیا ہے اس کا کل حجم 144 کھرب اور 60 ارب رکھا گیا ہے۔ موجودہ بجٹ کا خسارہ 69 کھرب اور 24 ارب روپے ہیں۔ بجٹ کا نصف حصہ یعنی 73 کھرب 13 ارب روپے صرف غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی میں جائے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ جو ہم نے دوسرے ملکوں سے قرضے لیے ہیں ان قرضوں کے اوپر سود جمع ہوتا رہتا ہے، اور جب ہم یہ بجٹ پیش کرتے ہیں تو اسی میں ہم رکھتے ہیں کہ غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی دیں گے۔ اب یہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارا جو کل بجٹ ہے اس میں سے آدھا جو بجٹ ہے وہ تو صرف اور صرف یہ جو قرضے ہم نے دینے ہیں ان قرضوں کی ادائیگی کی بات نہیں کر رہا، ان قرضوں کی اوپر جو سود چڑھتا جا رہا ہے، اور کچھ قرضے اس سے ادا ہو پائیں گے۔ اس بجٹ کے نتیجے میں فائدہ کن لوگوں کو ہوا ہے اور نقصان کن لوگوں کو ہوا ہے۔ اس بجٹ کے نتیجے میں جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی 35% جو تنخواہ ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اس سے سرکاری ملازمین تو خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنی جگہ پہ ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اگر سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اتنی فیصد بڑھیں گی، میں ان کے خلاف نہیں ہوں، تو کیا پاکستان میں جو اس وقت خسارہ چل رہا ہے بجٹ کا، کیا وہ وہیں پہ برقرار نہیں رہے گا؟ پاکستان کے اندر جو بھی حکومت آتی ہے وہ بجٹ کو صرف اس نقطہ نظر سے دیکھتی ہے کہ اس سے آئندہ الیکشن میں انہیں کیا فائدہ ہوگا۔ موجودہ حکومت بھی عوام کو یہ نہیں بتا رہی کہ ان کا خسارہ کتنا ہے اور اس بجٹ کے نتیجے میں خسارہ کتنا مزید بڑھ جائے گا، بلکہ وہ صرف اپنے الیکشنز کے اوپر نظر کیے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو موجودہ بجٹ ہے ان میں انہوں نے لوگوں کی سیلریز میں اضافہ کیا، مزید ٹیکس عائد نہیں کیے، اور یہی وجہ ہے کہ جب اگلی حکومت بھی آئے گی تو اس کے لیے بھی مسائل وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے۔ اوورسیز کے لیے کچھ ٹیکسز پہ جو پہلے لگتے تھے کہ اگر وہ پراپرٹی خریدیں ان کو ریموو کیا گیا ہے۔ اس سے اوورسیز کو فائدہ ہوگا، وہ یہاں پر پراپرٹیز خریدیں گے۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ باہر کے جو پیسے ہیں، ڈالرز اور باقی جو دوسری ہیں، اس میں یہاں پر بائنگ ہو تاکہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہتر ہو۔ اسی بجٹ میں جو سولر ہیں، سولر پینل ہے، انورٹر ہیں اور سولر سے جڑی ہر وہ چیز ہے اس کو سستا کیا گیا ہے۔ ان پہ جو ٹیکسز ہیں، جو ڈیوٹیز ہیں وہ ختم کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ مہنگا کیا ہوا ہے؟ برانڈڈ کپڑے، برانڈڈ موبائل، چاول، کپاس کے بیج، چمڑے کی تمام مصنوعات، جوتے، جیکٹس، پرس اور کوکنگ آئل، پیکنگ فوڈ آئٹمز، دودھ کے پیکٹ، مچھلی، گوشت، ان سب کے اوپر 18% جنرل سیلز ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ان کے اوپر پہلے بھی 18% ٹیکس ہی لیا جا رہا تھا۔ اب ان ٹیکس کے لگنے سے غریب کو کتنا نقصان ہوگا یا کتنا فائدہ ہوگا یہ تو آگے چل کر پتہ چلے گا۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ٹریکٹر جو ہیں، ہم کہتے تو ہیں کہ ہمارا ملک زرعی ہے، لیکن ٹریکٹر جو ہیں وہ 10% مہنگے کیے گئے ہیں۔ ان پہ ڈیوٹی 10% عائد ہوگی، جب ظاہری بات ہے ڈیوٹی عائد ہوگی تو مہنگے بھی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سمارٹ واچز، کھیلوں کی جو لکڑی ہے وہ بھی مہنگی ہوگی۔ پیکنگ میں جو فروٹ ہوتے ہیں، جوسز ہوتے ہیں وہ بھی مہنگے ہوں گے۔ گاڑیاں مزید مہنگی ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو ٹائلز ہیں، کموڈ ہے، بچوں کے ڈائپرز ہیں، سینٹری کا سامان ہے، رائس ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے ان میں کہیں نہ کہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم سستے کر سکتے ہیں، ان سے گنجائش نکلے گی۔ اسی طرح جو لوگ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرتے ہیں ان کو رعایت ملے گی ہوٹلوں پر جب وہ کھانا کھانے جائیں گے۔ یہ رعایت کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جن کا کریڈٹ کارڈ بنا ہوا ہے وہ کسی نہ کسی طرح نیٹ کا جو ٹیکس نیٹ ہے اس میں کسی طرح سے شامل ہو۔ اس بجٹ میں آئی ٹی کے جو شعبے سے وابستہ لوگ ہیں ان کو بھی بڑا فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ جو کوشش کی جا رہی کہ ایل سی ڈیز جو ہیں، مانیٹرز جو ہیں، لیپ ٹاپ جو ہیں، انٹرنیٹ جو ہے یہ سستا ہو۔ اس کے علاوہ جو ان سے ٹیکس لیے جا رہے ہیں، جو لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آئی ٹی سے وابستہ افراد کا، ایک تو جو باہر سے پیسے یہاں پر بھیجتے ہیں، جو پیسے یہاں پر آتے ہیں، ادارے ان کے اوپر بڑے تشویش میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں ویلکم کرنا چاہیے، جتنی رقوم باہر سے آتی ہیں، جتنے پیسے لوگ باہر سے بھیجتے ہیں، جتنے لوگ بھیجیں گے
उतना ही मुल्क की जो इकॉनमी है वो ग्रोथ करेगी। इससे आगे जो है ओवरसीज़ के जो टैक्स है वो मैंने आपको बताया कि उसमें हुआ। लेकिन मैं अब आपको दिलचस्प एक बात बताता हूँ। हमारे FBR के चेयरमैन रहे हैं शब्बर जैदी साहब, उन्होंने बताया कि 30 लाख कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जो कनेक्शन हैं वो हमारे यहाँ लगे हुए हैं। जो लोग बिजली और गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के सरकारी इदारों से बिजली और गैस ले रहे हैं, इन 30 लाख कनेक्शन तो लगे हुए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिर्फ 70,000 लोग टैक्स दे रहे हैं। इसी तरह मैंने जब मुख्तलिफ मईशतदानों से ये बात की इस हवाले से कि आखिर क्या कमी है इस बजट में, तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा मसला ये है कि कफ़ायत शहरी का ऐलान इस तरह से नहीं किया गया। हालांकि शहबाज शरीफ साहब बड़े मरूफ हैं इस हवाले से, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त जो सरकारी मुलाजमीन को मराहत दी जा रही हैं, सरकार की जो मराहत हैं यानी वज़रा, ब्यूरोक्रेसी, जितने भी लोग हैं जो हुकूमत को चलाते हैं, उनकी मराहत पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये कि सरकार का हुजम कम करने की ज़रूरत है। एक माहिर मैशत ने तो ये भी कहा कि अब आजकल जो हुकूमतें हैं वो डिजिटल उसके ऊपर आ गई हैं। इतना बड़ा जो सरकारी हमने सरकार रखी हुई है, यानी ब्यूरोक्रेसी है, वज़रा हैं, इनकी जो भी मराहत हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। उससे बेहतर यह है कि इनकी साइज़ कम किया जाए, कफ़ायत शारी की जाए। जो अखराजात हो रहे हैं ऐवान सदर, ऐवान वज़ीर आज़म, ऐवान वज़ीर आला, वहाँ पर जो करोड़ों अरबों के अखराजात किए जाते हैं उनको सेट करने के लिए वो कम किए जाएँ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आएँ। पाकिस्तान में इन्वेस्टर आएंगे, यहाँ पर ख़र्च करेंगे, उनको सहूलियात दी जाएँ। उसके बाद जो छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं उनके ऊपर टैक्स ना लिए जाएँ, उनके ऊपर बिजली महंगी ना दी जाए, उनको नए नए कारोबार करने के मौके फ़राहम किए जाएँ। इसी तरह रियल एस्टेट के अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी भी ग्रोथ के लिए काम किया जाए। लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त, जो पाकिस्तान में जो पेपर है वो भी चाइना से पेपर आ रहा है। ये जो हमारा आम पेपर इस्तेमाल होता है, मैंने किसी से पूछा कि इसकी क्या वजह कि आप चाइना से मंगवा के बेचते हैं, आप यहाँ पर फैक्ट्री क्यों नहीं बना लेते? उन्होंने कहा अगर मैं फैक्ट्री खोलूँगा तो 100 इदारे मेरे पास आएंगे, मुझे उन सब को कुछ ना कुछ अदा करना होगा, उनकी शराइत बहुत मुश्किल है। जब सब इदारों से निपट लूँगा तो हो सकता है कि कोई आ जाए वो कहे जी आपके इदारे में जो आपकी फैक्ट्री है यहाँ पर जो गमले लगे हैं इनमें डिंगी मौजूद है, और वो मेरे ऊपर FIR करके चला जाए। तो इससे बेहतर ये नहीं कि मैं बाहर से पेपर मंगवाऊँ और यहाँ पर उन्हें महंगे दामों में बेचूँ, अपना मुनाफा लूँ और मेरा कोई स्टेक ही ना हो। यही वजह है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं इंडस्ट्री की तरफ नहीं आ रहे। लोग ज़मीनें लेते हैं, उनके महंगे होने का इंतज़ार करते हैं, या उनको काट के सोसाइटीज़ बनाते हैं और वो बेच के ईज़ी मनी कमा रहे हैं, जिस ईज़ी मनी की वजह से पाकिस्तान में बाकी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो वहीं पर रुक गई हैं। बजट के जो समरात हैं या जो असरात हैं ये आने वाले दिन बताएंगे अल्लाह ने के बाद।